نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، حدیث طیبہ جو پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے جو مہلکات میں سے ہیں، یعنی جس میں ہوں گی اس کو ہلاک کر دیں گی۔ تو ہمیں غور سے سننا چاہیے اور ان 7 ہلاک کر دینے والی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے احباب کو اور بچوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ ان سے باز رہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، عرض کی حضور وہ کون کون سی ہیں؟ قال الشرک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر فرسٹ آف آل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 چیزیں لازم کرنے والی ہیں۔ شرک جہنم کو لازم کرتا ہے، اور جو بندہ شرک سے بچ گیا تو یہ شرک سے بچنا جنت کو لازم کرتا ہے۔ تو شرک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ ہاں، یہ بات بھی بہت ہی لازم ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ شرک ہے کیا۔ تو شرک کا معنی، اشراک کا معنی، یہ سارے صیغے جو بھی ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی خالقیت میں، مالکیت میں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے میں، مالک الملک ہونے میں کسی دوسرے کو اسی طرح کا ہم پلہ جاننا، ہم سر جاننا، برابری کرنے والا جاننا، یہ شرک ہے۔ الحمدللہ ہم اسلامی ملک میں ہیں، اور کوئی بھی مسلمان تقریباً جو کلمہ گو ہے وہ اس بات کی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک نہ مانتا ہو، بلکہ کسی دوسرے، خواہ وہ انبیاء میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو، صالحین میں سے ہو یا دیگر میں سے ہو، کسی کے بارے میں یہ گمان تک رکھتا ہو، وہم تک ہو اس کو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں اس ملک کے چلانے اور پیدا کرنے میں اور زندگی اور موت اور دیگر سارے معاملات میں۔ تو بہرحال ہاں، کسی کو مثلاً کچھ لوگ ذرا سی بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں، تو یہ بھی ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی دوسرے کی تعظیم بجا لانا، انبیاء کی، صلحاء کی، اولیاء کی، اغواث کی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کی، ان کو تعظیماً، محبتاً پاؤں میں بوسہ دینا، ہاتھوں پہ بوسہ دینا، اس کے علاوہ تعظیم و تکریم کرنا یا اہل اللہ کے مزارات پر حاضر ہونا جائز اور شہید دائرہ شرع کے اندر، جیسے علماء اہل سنت نے لکھا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان اہل مزارات پر حاضری دینے کا کیا صحیح طریق ہے کہ باادب طریقے سے جائے، باوضو جائے اور کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، اور قبر کے قریب یا فاصلے پر بیٹھ کر دعا مانگے، قرآن خوانی کرے، اور قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس صاحب مزار کے لیے دعا مانگے، اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے توسل سے اپنے لیے جو مانگنا چاہتا ہے اسی رب سے مانگنا ہے۔ تو مانگا تو وہاں بھی اللہ سے ہی جا رہا ہے۔ ہاں، جو لوگ وہاں کوئی اس طرح کے شرکیہ حرکات کریں اپنی جہالت کی بنیاد پر، تو مسلک ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ مثلاً طواف کرنا، سجدہ کرنا، یا اس کے ڈھول باجے اور دیگر معاملات کرنا، ان کا مسلک اہل سنت کے ساتھ یا علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کسی کی تعظیم تکریم کرنا شرک قطعاً نہیں ہے۔ اس کو آپ غور سے سمجھ لیں کہ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے کے ساتھ ساتھ وحدہ لا شریک نہ مانے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کا شریک جانے۔ تو ایسا تو قطعاً کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر ایک بندہ یہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وحدہ لا شریک کلمہ شہادت کے اندر کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کی کوئی مثال اور اس کے ساتھ کوئی شریک کائنات میں نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے
کہ ہم شرک جیسی بیماری سے کوسوں دور ہیں، تصور تک کی نہیں پایا جاتا ہے۔ جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں دیہاتوں میں رہنے والے، اگر ان سے بھی سوال کیا جائے کہ کیا اس ساری دنیا کے خزانے یا آخرت ہے یا آسمان ہے، زمین ہے، یہ کس کی پیداوار ہے، کون چلا رہا ہے، کس نے پیدا کیے ہیں، تو ہر ایک کا جواب یہی آئے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق الارض والسماء ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔